بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ والا ٹاپک تھوڑا سا فرق ہے. میں یوزلی پیرنٹنگ پہ بات کرتی ہوں, ہوم اسکولنگ پہ بات کرتی ہوں, بچوں کی ایجوکیشن, بچوں کی تربیت پہ بات کرتی ہوں, ماؤں کے حوالے سے بات کرتی ہوں, تھوڑی بہت میں نے پریگننسی پہ بھی بات کی ہے. لیکن میں نے جو ایک چیز پہ ذرا کم فوکس کیا ہے وہ جنرلی ویمن اینڈ ریلیشن شپس پہ ہے. لیکن میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا اس پہ بھی بات کرنے لگ جاؤں. ریسنٹلی میرے پاس بے شمار کاؤنسلنگ کلائنٹس اس طریقے سے آئے تھے جن کے ریلیشن شپ کے ایشوز تھے, جن کے عورتوں کے ایموشنل ہیلتھ کے ایشوز تھے, اور ان کی کاؤنسلنگس کے دوران میں نے ایسی بہت زیادہ ہماری آپس میں بات ہوئی. میں نے ان کو ایڈوائس دی, بہت زیادہ میں نے ان کو ٹپس دیں, جو مجھے احساس ہوا زیادہ تر لوگوں تک نہیں پہنچی بات, اور زیادہ تک شاید بہت زیادہ خواتین جو ہیں وہ اس کا نقصان اٹھا رہی ہوں گی, ناٹ نوئنگ دس کا نقصان اٹھا رہی ہوں گی. تو میں نے کہا آئی ہوپ یہ جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچے اور انشاءاللہ ان کو ہیلپ بھی کر سکے. ایک بڑا مجھے ٹربل سم اور ورسم فریز لگتا ہے, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, عورت عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. بہت مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے یہ کافی پریشانی والی بات لگتی ہے. کیونکہ اگر عورت کو سمجھ لے, اور اگر عورت ہی عورت کو سپورٹ کرنا شروع کر دے, اگر عورت ہی عورت کو وہ نیڈز اس کی فلفل کرنا شروع کر دے جو ایک آدمی نہیں سمجھ پاتا, اور وہ آدمی پہ ہم جتنا ریلائی کرتے ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ ٹکراؤ آتا ہے کسی بھی رشتے میں, بے شک کہ وہ ہسبینڈ وائف کا آپس میں ہے, یا بے شک کہ بچوں اور پیرنٹس کا آپس میں ہے, یا جو بھی دوست یاروں کا ہے. لیکن وہ جو اپوزٹ جینڈرس کا کلاش آتا ہے کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. اور ہم بہت زیادہ ورک شاپس کرتے ہیں, میری اپنی بھی ورک شاپ ہے آن لائن اویلیبل ہوتی ہے جس پہ انڈرسٹینڈنگ مین اینڈ وومن پہ بات کی جاتی ہے کہ جینڈر بیسڈ ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں, اور اصل میں دونوں کا میں کیا فرق ہے, اور دین کے حوالے سے بھی کیا ہے, سائیکولوجیکلی یہاں تک کہ فزیکل بھی کیا ڈفرینسز ہیں, وہ ساری ان پہ ہم بات کرتے ہیں, اور ان کا کیا اثرات ہوتے ہیں ان کے رشتوں پہ, کیا بات کرنے کے طریقے پہ, اور انڈرسٹینڈ کرنے اور اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے, اور ہر طرح سے ہم اس پہ بڑی ایک اچھی الیبوریشن ہوتی ہے. لیکن اس چیز کو بے شک ہم انڈرسٹینڈ کر لیں, بے شک ہم اس پہ ریسرچ کر لیں, سب کچھ کر لیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس مچ ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیسے. اور جو غلطی کرتے ہیں ہم رشتوں میں وہی ہے کہ ہم دوسروں کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنے لگ جاتے ہیں جیسے ہمیں پسند ہے. تو کہا جاتا ہے نا کہ ٹریٹ ادرس دا وے دیٹ یو وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ. میں اس پہ اگری نہیں کرتی. میرے حساب سے ٹریٹ ادرس دا وے دے وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ از اے بیٹر وے آف گوئنگ اباؤٹ اٹ. جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ فار انسٹنس عورتیں ہیں اسٹریس میں ہیں بات کرنا پسند کرتی ہیں, آدمی جب اسٹریس میں بات کرنا پسند نہیں کرتے تو عورت جو ہے وہ چاہے گی کہ آدمی بھی اس سے بات کرے, آدمی اس سے تنگ ہوئے گا, اس لیے ان چیز آپس میں ٹکراؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے, لڑائی ہونے لگ جاتی ہے, آرگیومنٹس ہوتے ہیں, یا وہ تنگ زچ ہونے لگ جاتے ہیں, آدمی جو ہے وہ تنگ ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے چھوڑ دو, ابھی میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. یہ عورت کے لیے سمجھنا مشکل ہے. عورت امیڈیٹ ریئیکشن میں جاتی ہے, کوئی کسی کو پریشان دیکھے کہ کیا ہوا ہے, بات کرنی ہے مجھے بتاؤ, بتاؤ نہ بتاؤ. لیکن عورت اگر عورت کے ساتھ ایسے کرے تو عورت کی تو بالکل نیڈ یہ ہے, عورت تو چاہے گی کہ وہ بات کرے. آدمی عورت کو نہیں سمجھ پاتے, عورت وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو تو واقعی میں وہ کہہ رہے کہ چھوڑ دو. عورت جب کہتی ہے مجھے چھوڑ دو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اکثر اوقات. تو یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ اکثر اوقات مشکل ہو جاتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے, یا بے شک انڈرسٹینڈ ہم کر لیں لیکن ذہن میں کانسٹنٹلی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. سو عورت اگر عورت کو انڈرسٹینڈ تو کرتی ہے کیونکہ وہ بھی عورت ہے, وہ بھی اس طریقے کی, اس کی بھی وہی نیڈز ہے, اس کی بھی ہر طریقے کی وہی چیز ہوتی ہے. تو میرے حساب سے وہ رشتے جس طریقے سے بلاسم کر سکتے ہیں وہ اس کو ہم نے کبھی شاید دیکھا بھی نہ, کیونکہ ہمیشہ سے ہمارے ذہن میں یہ بات گئی ہے عورت عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. ہمارے اندر آگے ساس بہو کی جو ہے وہ کہانیاں ڈراموں کے تھرو, موویز کے تھرو دکھائی جاتی ہیں. معاشرے میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں بھی عورت کو بول رہی ہوتی ہے, بے شک کسی اور کی بھی غلطی ہو یا نہ بھی ہو, لیکن اس کو طریقے سے ایسے دیکھا نہیں جاتا. عورت آپس میں جیلسی بہت ہوتی ہے, عورت کے آپس میں کمپٹیشن بہت ہوتا ہے. اب کیپنگ آل دس ان مائنڈ ایک چیز جو ہمارے بہت سفر کر رہی ہے آن اے اسمال اسکیل, ہمارے گھروں میں, ہماری فیملیز میں اور ہمارے معاشرے میں, وہ ہمارا سوشل سسٹم ہے. واٹ ہیپنز از ہمارے ایک تو نیوکلیس سسٹمس بن گئے. ہمارے پہلے جوائنٹ فیملی سسٹمس تھے وہ بھی غلط طریقے سے چل رہے تھے, اس میں بھی یہ لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو گیا. سب نے کہا اچھا بڑا اچھا سولوشن ہے نیوکلیس سسٹم بن جائے. نیوکلیس سسٹم میں ہم بالکل ہی کٹ کے رہ گئے. کٹ کے رہنے کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنا بھی نہیں سیکھا, ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں سیکھی, اور ہماری اوور ریلائنس ہوگی ہسبینڈس پہ. اب عورتوں کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, اور عورتوں سے مخاطب ہو کے بات کر رہی ہوں, عورتوں کے لیے بات کر رہی ہوں.
اب مسلسل ہماری جو ایک ڈپینڈنسی ہے، ایموشنل ڈپینڈنسی، مینٹل ڈپینڈنسی، ہر طرح کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ ہماری آدمیوں پہ رہے گی. آدمی جو ہوتے ہیں وہ کام کے لیے نکل گئے، وہ جابس پہ چلے گئے، وہ بزنس انٹرپرینورشپ یا وہ جیسے فصلوں میں کام کرتے تھے جس میں ساتھ خاندان لگ جاتا تھا، وہ تو اب ہے ہی نہیں. صحیح ایگریکلچرل تو اب ہمارا سسٹم رہا ہی نہیں. اب انہوں نے جانا ہے جابس پہ، پروفیشنل زیادہ ہیں یا بزنس مین زیادہ ہیں، انہوں نے دکان پہ جا کے بیٹھنا ہے. تو وہ نکل جاتے ہیں گھر سے، رات کو جب واپس آتے ہیں وہ تھکے ہارے ہوتے ہیں، انہوں نے بات سننے کا نہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو کلوزنس ہونی تھی وہ دوری میں کنورٹ ہو جاتی ہے. جب ہسبینڈ تھکا ہارا آتا ہے، اب وہ دین سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانکولیٹی ہونی چاہیے تھی، گھروں کو اتنی ٹرانکول بنانا تھا کہ ہسبینڈ واپس آ کے ایک دم سے سکون کا اس کو ملے اور ایک سائے آف ریلیف کرے کہ ہاں فائنلی میں گھر آ گئی ہوں. یہاں تک کہ اب جو ہیں آدمی اپنے گھروں سے بھاگتے ہیں کیونکہ وہاں ان کو سکون نہیں ملتا. یہ سارا میں موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ بتا رہی ہوں کہ اس طریقے سے جو ایشوز کراپ اپ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو سفر کر رہی ہیں ہماری میرجز کر رہی ہیں، ہمارے سوشل سسٹم کر رہے ہیں، ہمارے فیملیز کر رہی ہیں، فیملیز بریک کر رہی ہیں، ڈائیورسز ہو رہی ہیں، سیپریشنز ہو رہی ہیں، اور بہت زیادہ ایسے آپس میں ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں. وہی خواتین جب ہمارے پاس آتی ہیں کاؤنسلنگس کے لیے یا کپلس آتے ہیں ہمارے پاس کاؤنسلنگس کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں سائڈوں پہ عورت کی بات بھی صحیح ہے، وہ اکیلی اس کی نیڈ ہے، آدمی کی بات بھی صحیح ہے، وہ بھی تھکا ہارا ہوتا ہے، وہ بھی کیا کرے. دونوں سائڈوں پہ جو چیزیں جن کا ایک حل ہو سکتا ہے، جو میرے حساب سے میری نظر میں اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ کام کرتا ہے، وہ ہے کہ اگر عورت اپنا سوشل سسٹم ڈیولپ کر لے. دیٹ کین بی اینی سوشل سسٹم. وہ نیبرہڈ میں اچھے نیبرہڈ کا حصہ ہے تو بہت بڑا ایک بلیسنگ ہے، اور آپ کو پتہ ہے نیبرہڈ ایک بلیسنگ ہوتی بھی ہے. اچھے نیبرہڈ میں ہے تو وہ عورتوں سے آپس میں کر لیں. اگر وہ ایک فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ ہے، ویل اینڈ گڈ، وہ وہاں اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ ان خواتین کے ساتھ اچھا بلڈ کرنا شروع کر دے، نہ کہ کمپٹیشن کا کرے، دشمن نہ بنے، دوست بنے. اگر اس کے سبلنگس ہیں ان کے ساتھ رکھ لے، مدر قریب ہے ان کے ساتھ رکھ لے، دوست یار ہے کسی سوشل سسٹم کسی اور طریقے سے کسی کا حصہ بنتی ہے، ٹیچر ہے، ٹیچنگ جیسے سوسائٹیز ہوتی ہیں یا ٹیچنگ کا جیسے ایک سوشل کلبز ہوتے ہیں اس کا حصہ ہے، ویل اینڈ گڈ. کہیں اسٹوڈنٹ ہے، کہیں پڑھتی ہے، کلاس فیلوز ہیں، جو بھی جس طرح کا بھی وہ عورت سے سوشل سسٹم ڈیولپ کر سکتی ہے وہ کرے، تاکہ اس کی جو نیڈس ہیں بولنے کی، بات کرنے کی، ایموشنلی اپنے آپ کو انبرڈن کرنے کی. کبھی کبھار اس سے صرف بولنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے بچوں نے یہ کر دیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، وہ کہیں نکالنا ہے. اس کو نکالنے کے لیے کوئی سننے والا مل جائے. وہ سننے کے لیے اگر عورتیں اویلیبل ہیں اور عورت کو سمجھتی ہے اور عورت کو سنتی ہے اور ایک دوسرے کو اچھا نا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، قسم سے وہاں بھی ایسے ہی ہو رہا تھا، یہ میرے بھی جو ہے نا خاندان میں یہ ایشو ہوا ہے، پھر وہ باتوں میں ہی حل مل جاتا ہے، باتوں میں ہی سولوشن مل جاتا ہے. تو وہ واپس جب آئیں گے، آپ عورت اگر ہیں، آپ سن رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، جب بات کر کے جتنا سکون ملتا ہے ایک عورت کو کہ ہاں شکر ہے بات دل میں تھی نکل گئی، دماغ میں تھی تنگ ہو رہی تھی نکل گئی، کہیں بتا دیا، بول دیا، تو وہ جتنا ہیلپ فل ہوتا ہے ایک عورت کے لیے ایموشنلی، وہ نہ صرف اس کے لیے بہت ہیلپ فل ہوئے گا جب وہ ایک سکون سے خوش ہو کے بات چیت کر کے واپس آتی ہے گھر میں. بچوں کے حوالے سے بچوں کے لیے ہیلپ اس کو چاہیے، بچے سنبھالیں نہیں تو وہ پھر ہسبینڈ پہ بات آتی ہے. میں پورا دن لگی ہوتی ہوں بچوں کے ساتھ، میں تھک جاتی ہوں، وہ اب ہسبینڈ پہ بات نہ ہے. ہسبینڈ اپنا کام کر رہا ہے، اگر کہ وہ جاب والے ہیں، اگر وہ اوبیسلی ہسبینڈ کے لیے میں ویڈیو بنا نہیں رہی، یہ نہیں ہے کہ ہسبینڈ سے کچھ نہیں کرنا، یہ آپ لوگ پلیز نہ سوچیے گا، ٹھیک ہے. وہاں ہم آ جائیں گے، وہ میں سیپریٹ ویڈیو بنا لوں گی. لیکن عورتوں کے لیے میں اسپیشلی چاہ رہی تھی کیونکہ دس از سم تھنگ، یہ زیادہ ایشوز میرے پاس آئے ہیں ریسنٹلی، تو میں چاہ رہی تھی کہ میں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کے لیے سولوشن دوں. آبویسلی جو آتا ہے میں اس کو ہی بتا سکتی ہوں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے. آئی کین نیور سے کہ اس کو دوسرے کو یہ کرنا چاہیے. آئی کین ناٹ میک دی ادر پرسن انڈرسٹینڈ. تو مجھے عورتوں کے حوالے سے ہی میرے ذہن میں جو باتیں آئی تھیں میں نے کہا میں وہ کر دوں. تو اگر پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی آگے پیچھے لوگ اویلیبل ہیں، وہ کولیکٹیولی ہوم اسکول کر رہے ہیں، کولیکٹیولی پیرنٹنگ کر رہے ہیں، کولیکٹیو سارے بچے اکٹھے بیٹھ کے کھیلتے ہیں، کبھی کسی کے گھر اکٹھے جو ہے وہ اس کو کریکٹ بھی کرتے ہیں بچوں کو. آپ پہ ہمیشہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بچے کو ٹھیک بتانا ہے، صحیح بتانا ہے، غلط بتانا ہے. آپ پہ ہمیشہ ذمہ داری کھانے کی نہیں ہے، ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہے ہیں کھانے میں بھی. کسی نے کبھی کچھ بھیج دیا، کبھی کچھ بھیج دیا. اگر یہ سوشل سسٹم اتنا خوبصورت، اتنا پیارا ڈیولپڈ ہو تو عورت کا اسٹریس ایسے نیچے آئے گا، اور پھر وہ اسٹریس ٹرانسفر نہیں ہوئے گا ہسبینڈ پہ، اور وہ اسٹریس ٹرانسفر پہ نہیں ہوتا تو آپس میں رشتہ جو ہے وہ بہتر ہوئے گا. گارنٹیڈ. یہ بہت میٹر کرتا ہے. تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ عورتیں جو ہے اپنے سوشل سسٹم پہ کام کرنا شروع کریں. ایک دوسرے کو کمپٹیشن نہ سمجھیں، ایک دوسرے کو اینیمیز نہ سمجھیں، ایک دوسرے سے جیلسی نہ رکھیں. ایک دوسرے کو جتنا انڈرسٹینڈ کرتی ہیں آپ، کوئی اور نہیں کر سکتا. جو ایک ماں
ایک ماں کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے کیونکہ وہ ماں بنی ہے, وہ اس سے گزری ہے, اس کو پین پتہ ہے, وہ آدمی کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ تو ایک جو عورت ہے جو ماں تھی جس کی بچی کی شادی ہوگی, وہ جو انڈرسٹینڈ پین وہ کرتی ہے, یا ایک عورت ہے جس کے کوئی وہ پریگننٹ ہے, وہ کوئی اور پریگننٹ عورت کو بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ, جو ایمپتھی کی پاسبلٹی عورتوں کے بیچ میں آپس میں ہے, وہ آپ کسی کے اور کے ساتھ, مطلب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا فادر کے ساتھ یا کسی اور جینڈر کے ساتھ نہیں ڈھونڈ سکتے, نہیں مل سکتا آپ کو. تو اس لیے سوشل سسٹمز ڈیولپ آپ نے کرنے ہیں تو عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرنا شروع کریں. جتنا آپ لیوریج چاہتی ہیں عورتیں آپس میں دوسروں کو بھی اتنا لیوریج دیں. غلطی آپ سے اگر ہوتی ہے تو کسی اور کے ساتھ ہو, جتنی آپ انڈرسٹینڈ چاہتی ہیں آپ کو کوئی کرے, آپ ان کو بھی کریں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ تھکی ہوئی ہیں, جب آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی تو آپ ان کو بھی سمجھیں جب ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی. بہتر پاسبلٹی ہائی, مچ مور پرابیبل کہ آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے اور ہیلپ کر سکیں گے, ایز اپوز ٹو اگر آپ اپنے ہسبینڈ پہ کانسٹنٹلی ریلائی کریں اور پھر وہ رشتے جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اوور برڈننگ رشتے ہیں. تو وہاں برڈن کم کریں. اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بلیسنگ دی ہوئی ہے ہمیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور سوشل سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور عورت نے ہی کرنا ہے, اس کے پاس یہ ریلیشن شپ بلڈنگ کی ساری ٹولز اور ٹیکٹکس ہیں, تو وہ استعمال کریں صحیح جگہ پہ, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے کتنے خوبصورت بینیفٹس آتے ہیں. تھینک یو.